میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو رب کی رضا کے لیے جھک جا، تو اللہ کے لیے جھک جا، رب تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ تو توحید کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے۔ معین الملت والدین عطا رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں حج کے لیے گیا، جب میں مینا مزدلفہ عرفات میں گیا تو ایک آدمی کو میں نے لبیک کہتے دیکھا۔ عقیدہ مسلمان کا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا مالک ایک ہے، وحدہ لا شریک ایک ہے میرا اللہ۔ فرماتے میں نے اس شخص کو دیکھا لبیک 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 پکارتا، وہ آدمی جب لبیک کہتا تو جواب آتا لا لبیک، تو غیر حاضر ہے، پھر کہتا میں حاضر ہوں، پھر آواز آتی تو غیر حاضر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ فرماتے میں نے مجمع سے بازو پکڑ کے باہر نکالا، میں نے کہا بھائی تجھے پتا ہے جب تو لبیک کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبیک، تو غیر حاضر ہے، تجھے پتا ہے؟ اب فرماتے وہ رو پڑا، کہنے لگا معین الدین مجھے پتا ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ کہنے لگا حضور 24 سال بیت گئے، میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، یہ میرا 24واں حج ہے، اور ہر سال آ کے کہتا ہوں لبیک لبیک، میں مصطفیٰ کریم کا وسیلہ لیے حاضر ہوں، لبیک لبیک۔ یہ بے نیاز ہے، ہر سال مجھے کہتا ہے لا لبیک، تو غیر حاضر ہے، ہر سال کہتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس کی بات سنی تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا پھر تو ہر سال آ جاتا ہے، ہر سال ہی آ جاتا ہے، 24 سال ہو گئے ہر سال۔ فرماتے اس نے توحید بیان کی تو میری چیخیں نکل گئیں، میدان عرفات میں کھڑے ہو کس نے توحید کا اعلان کیا تو میرا وجود تڑپنے لگا، آہیں اور سسکیاں نکلنے لگیں۔ کہنے لگا معین الدین ایک ہی تو رب ہے، یہاں نہ ہوں تو کہاں جاؤں، تو کوئی اور رب بتا دے میں وہاں چلا جاتا ہوں، اب ہے ہی ایک، کہیں اس کے دروازے پہ رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے بھی اس کی بے نیازی ہے یہی، کہاں جاؤں، اس کے دروازے پہ جھکوں، یہی میرا مالک، یہی میرا خالق، یہی میرا رازق۔ خواجہ صاحب فرماتے میں وہاں کھڑا تھا، عاطف غیب سے آواز آئی معین الدین تو پیچھے ہٹ جا، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، تو اس کے بیچ نہ آ، اگر میں نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا کہ تو حاضر ہے تو یہ اگلے سال آئے گا نہیں، مجھے اس کا آنا پسند ہی بڑا ہے، 24 سال ہو گئے، اس کا بھی حج قبول فرمایا ہے، اس کی لبیک کی برکت سے قبول فرمایا۔ بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، توحید یہ ہے کہ میں تیرا ہوں، اے اللہ میں مالک میں تیرا ہوں، میں کدھر جاؤں؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی خوبصورت بات فرماتے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا۔ حضرت کس طرح؟ فرمانے لگے ایک دن مجھے اس نے کوئی کام کہا، کوئی ضرورت گھر کی بتائی، تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ دنوں میں دے دوں گا، عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، گھر کے کام انہوں نے بتانے ہوتے۔ 2-4 دن کے بعد کہنے لگی حضرت ایک کام کہا تھا، فرمانے لگی ابھی جیب میں پیسے نہیں ہیں، ذرا آتے ہیں تو کچھ کر دیتا۔ 2-4 دن کے بعد پھر عرض کرتی حضور وہ میں نے کچھ گزارش کی تھی، فرماتے مجھے غصہ آیا، ناراض ہوا، میں نے کہا تو بار بار کہتی رہتی ہے، تجھے بتایا تو ہے ابھی میرے پاس پیسے نہیں، کہیں سے آتے ہیں تو دے دوں گا۔ فرماتے جب میں نے جھڑکا تو وہ بھلی مانس رو پڑی، اور رو کر کے اس نے لفظ کہے تو مجھے رب کریم کی توحید سکھا گئی اور مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتلا گئی۔ وہ کہ کہنے لگی حضور آپ ہی تو میرے خامد ہیں، بتائیے آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ کون ہے میرا اور کس سے جا کے کہوں؟ کس سے جا کے میں کہوں کہ میرا یہ غم بانٹ دیا جائے؟ آپ فرماتے اس نے بات کہی تو میں رونے لگا، مجھے کہنے لگی حضور کیا ہوا آپ رو پڑے؟ تو میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، جب میں بھی کہوں گا نا مولا میں بڑا پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں، میں بیمار ہوں، اے اللہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں، اے اللہ میں جوان بیٹی کے سبب سے پریشان ہوں، اے اللہ فلاں تکلیف سے پریشان ہوں، اے اللہ میر زبانہ میری غربت کا مذاق اڑاتا ہے، اے اللہ جائیدادوں والے مجھ بے گھر کو ستاتے ہیں، اے مولا زمانے کی تیز دھوپ آ گئی ہے، تو ہی میرا رب ہے، بتا تجھے نہ کہوں تو کس سے کہوں، تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو کدھر جاؤں، تیرے حضور ناز نہ ہوں تو کہاں جاؤں؟ فرماتے ہیں جب میں یوں رو کے دعا کروں گا تو عرش کا مالک یقیناً دروازے کھول کے فرمائے گا میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے فوراً عطا فرما دو، جو کہتا ہے اسے دے دو۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا تو اللہ کے حضور توحید کا تجھے رزلٹ یہ ملے گا کہ جگہ جگہ جھکنے سے تو بچ جائے۔ دوسرا فائدہ توحید کا یہ ہوتا ہے کہ عالمگیر سوچ پیدا ہوتی ہے۔ عالمگیر توحید باری تعالیٰ کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات کو رب نے پیدا فرمایا ہے،
नबी पाक ने फरमाया अल खल्क व यालुल्लाह अहब्बल खल्क इलल्लाह मा अहसना इला यालिही। सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है और अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करता है। ये सोच पैदा होगी। सोच, जब तू अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को मानेगा तो फिर तेरी तवज्जो जाएगी कि तेरे नबी पाक ने फरमाया है सारे इंसानों को अल्लाह ने बनाया है, कोई अजमी नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। ही सब में खड़े हो गए महमूद व अय्याज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए और तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। जब तू अल्लाह को मानेगा फिर अल्लाह की सारी मखलूक से तू प्यार करेगा, फिर तू बंदों की तरफ से बेनियाज हो जाए। बंदे क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, तेरी तारीफ करे तब भी परवाह नहीं, तनकीद करे तब भी परवाह नहीं, इसलिए कि तेरी तवज्जो रब ताला की तरफ हो गई। तू अल्लाह से अजर लेना चाहता, अब तू अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अजर लेना चाहता, तेरा सारा ख्याल रब करीम की तरफ चला गया। अब तू यही कहेगा बस मेरा रब राजी होना चाहिए। मखलूक से प्यार करेगा, तू छोटे छोटे लोगों से मोहब्बत करेगा, वशकुशोई करेगा, गरीब परवरी करेगा, इसलिए कि तू समझता है सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा है, मैंने प्यार करना। सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद सुबकुतगीन वो कहते मैं बादशाह नहीं था, शिकार का शौकीन था, एक आम आदमी था। मैं जंगल में गया, एक बकरी का बच्चा मैंने उठाया। कहते वो बकरी का बच्चा उठा करके मैं निकला और मैं शाम करीब थी, असर से थोड़ी देर पहले जंगल से मैंने बकरी का बच्चा शिकार किया और मैं उसको लेकर के निकला। अरबट घोड़ा दौड़ाया कि शाम से कबल जंगल से निकल जाऊं। सुबकुतगीन सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं जब मैं दौड़ाते हुए घोड़ा बाहर आया जंगल से तो शाम हो गई थी, अंधेरा छा गया था। फरमाते मैं सस्ताने के लिए के तेज दौड़ के आया, जरा आराम करने के लिए रुका, पलट कर जो देखा तो वो बकरी जिसका बच्चा उठाया था वो मेरे पीछे भागी आ रही है, कांपती है, कांपती है, सांस फूल गया। माँ है ना माँ, बच्चा उठाया तो बर्दाश्त नहीं कर सकी, दौड़ी आई। महमूद गजनवी के वालिद कहते पलट के देखा मैंने उसे, मुझे उस बकरी पे रहम आया, उसकी ललचाई आंखें, उसका रस वाला लबो लहजा, गोया कर रही है कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं मैंने मेहनत से एक शिकार आया था, लेकिन अल्लाह की मखलूक जान के तौहीद बारी ताला का ये समर नसीब होता है। इंसान चूंटी पे भी रहम करता है, इंसान चूंटी पे भी रहम करता है, इंसान छोटी छोटी मखलूक पे भी रहम करता है। मेरा बच्चा भाई गाड़ी क्रॉस हो रही थी, छोटा सा बच्चा कुत्ते कटा था, कोशिश की कि उठ जाए, उठ गया, लेकिन अचानक जाने दोबारा कैसे गाड़ी से आ टकराया। पलट कर उस बच्चे का चेहरा देखा जो गाड़ी चला रहा था, उसकी आंखों में जब मैंने परेशानी देखी और उसके चेहरे के अंदर जब मैंने वो खास, चाहे चंद लम्हे के लिए ही क्यों ना हो, 2 मिनट के लिए क्यों ना हो, खास